تولوا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. محرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مسلمانوں کے کچھ طبقات وہ خرافات کرتے ہیں کہ المان والحفیظ، صحیح روایات کے غلط مفہوم اور اس کا کچھ سبب بنا لیا جاتا ہے. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض اس وجہ سے کہ حضرت فاطمہ کو باغ فکر کا حصہ نہیں دیا. سیدہ عائشہ سے اس لیے بغض رکھ لیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت حسن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے نانا کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی. اس لیے بغض رکھ لیا جاتا ہے کہ وہ صدیق کی بیٹی ہے. اس لیے بغض رکھ لیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ سے ان کے قصاص کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی. حضرت معاویہ سے اس لیے بغض رکھ لیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، اور اس وجہ سے پھر جنگ صفین بھی ہوئی جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین تھی. بہت سارے صحابہ کرام اس میں شہید بھی ہوئے. اور پھر ان چیزوں کو مزید الجھانے کے لیے کچھ باتیں پیدا کر دی جاتی ہیں، صحیح بات کو غلط مفہوم دیا جاتا ہے. پھر صدیق اکبر سے اس لیے بھی بغض رکھا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے خلافت پہ نعوذ باللہ قبضہ کر لیا، غصب کر لی، جبکہ حق حضرت علی کا تھا، اور یہ سارے مل کے انہوں نے حضرت علی کا حق مارا. حضرت عمر سے اس لیے بغض رکھا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ حضرت علی کے دروازے پر آئے، دستک دی، حضرت فاطمہ نے اندر سے دروازہ نہیں کھولا تو انہوں نے دروازے کو لات ماری اور حضرت فاطمہ کے اوپر وہ دروازہ چوکھٹ نکل کے دروازہ گرا اور حضرت فاطمہ گر گئی اور وہ آپ کے پیٹ پہ لگا، اور آپ کے پیٹ میں بچہ تھا جسے نقصان ایک کہانی ہے. ظاہر بات ہے جھوٹ کا کوئی سر پیر تو جوڑنا ہوتا ہے نا، ایسے تو کوئی بھی نہیں مانے گا. اور پھر ایسی باتیں تاریخوں نے بغیر سوچے سمجھے تاریخوں نے اسے بیان کیا، اور تاریخ کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے اسلامی تاریخ کے ساتھ کہ یا تو وہ لکھنے والے روافض ہیں یا وہ خوارج ہیں، اور یہ دونوں گمراہ. اسلامی تاریخ کو زیادہ تر یا تو روافض نے لکھا یا خوارج نے لکھا، اور یہ دونوں گمراہ. روافض صحابہ کرام کے دشمن
اور خوارج اہل بیت کے دشمن، اور جو مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کسی سے بھی بغض رکھنا جائز نہیں، کسی سے بھی بغض رکھنا۔ اب آپ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر خلیفہ بنے تو انہوں نے کون سا غصب کیا؟ ابھی اللہ کے رسول دنیا میں موجود، فوت نہیں، لیکن بیماری کے ایام چل رہے ہیں۔ ان ایام میں حضرت علی گھر میں موجود ہے، حضرت عباس موجود ہے، عقیل موجود ہے حضرت علی کے بھائی، اہل بیت کے تقریباً لوگ موجود ہیں، اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ اور اللہ کے رسول کو آ کر کے اطلاع دی گئی کہ مسجد صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے، آپ کی امامت کا انتظار کر رہے ہیں، آپ مسجد چلے اور امامت فرمائیں۔ آپ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھا نہیں گیا، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آپ سے اٹھا نہیں گیا۔ ٹھنڈے پانی کے مشکیزے آپ پر ڈالے گئے تاکہ بخار کی تپش کم ہو، لیکن اٹھا نہیں گیا۔ آخر جب 2-3 دفعہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد میں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرا انتظار نہیں کرو، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا۔ اب علی موجود ہیں، عباس موجود ہیں، عقیل موجود ہیں، اہل بیت کے دیگر لوگ موجود ہیں، آپ نے کیوں نہیں کہا علی سے کہو نماز پڑھا؟ کیوں نہیں کہا؟ آپ نے کیوں کہا ابو بکر سے کہو نماز؟ پھر ہمارے ہاں تو محبت کا جو ایک پیمانہ ہے، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، یہ دونوں رسول اللہ کے سسر ہیں۔ حضرت عائشہ بھی آپ کی بیوی ہیں، ان کے والد ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت حفصہ آپ کی بیوی ہیں، ان کے والد حضرت عمر ہیں۔ یہ دونوں آپ کے سسر ہیں، اور سسر کو ہمارے معاشرے میں بھی والد کا درجہ دیا جاتا ہے، باپ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور دو جو ہیں وہ داماد ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ دامادوں کو ہمارے ہاں بھی بیٹے کا درجہ دیا جاتا ہے، 2 بیٹے کی جگہ ہے اور 2 باپ کی جگہ ہے، اور 4 صحابی ہیں۔ اب آپ کس سے نفرت کریں، کس سے بغض رکھیں؟ نبی کے بیٹوں سے یا نبی کے سسرال سے؟ ایک مسلمان تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو سوچے۔ اب ایک گھر کے اندر اماں اور ابا کسی مسئلے پر ان کا اختلاف ہوتا ہے، ہم ان کے بچے ہیں، 2 ماں باپ، ایک باپ ہے ایک ماں، کسی مسئلے پر ان کا اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، بیٹے ہونے کے ناطے ہم کس کو گھر سے باہر نکالیں گے، باپ کو یا ماں کو؟ کس کو گھر سے باہر نکالیں؟ یہ تو ہماری حیثیت اور طاقت ہی نہیں، ہمارا یہ استحقاق بنتا ہی نہیں کہ ہم ماں باپ کی لڑائی میں باپ کو باہر کرتے ہیں یا ماں کو باہر کرتے ہیں۔ ہم تو یہ پاور ہی نہیں رکھتے۔ ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، اور صحابہ کرام میں جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی حق تو ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ماں باپ کے جھگڑے میں بھی تو حق ایک کے ساتھ ہوگا نا، یا ابا حق پر ہوگا یا اماں حق پر ہوگا۔ تب تو آپ نہیں کہتے کہ ابا کو نکالو یا اماں کو نکالو۔ لیکن 2 صحابہ کا اگر آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے، نقطہ نظر میں فرق آ جائے، پھر یہ کہا جائے کہ جی فلاں کو باہر نکال، یہ کیا ہے؟ دونوں اللہ کے رسول کے ساتھ، دونوں اللہ کے رسول کے پیارے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
جب اللہ یہ سند دے رہا ہے کہ اے حبیب جو آپ کی زندگی میں آپ پر ایمان لائے ہیں میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی. جب اللہ ان سے راضی ہے تو آپ کے پیٹ میں گڑ گڑ کیوں ہے؟ جنت آپ نے دینی ہے، جنت آپ کی ہے. آپ جس کو چاہیں گے پسند کریں گے دیں گے، جس کو نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں امت کی خیر خواہی کے لیے آپ نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی شخص پر کوئی فتویٰ لگاتا ہے، مثلا کسی نے اس کو لعنتی کہا، مشرک کہا، کافر کہا، بے دین کہا، گمراہ کہا، جو مرضی فتویٰ لگا، ان دونوں میں سے ایک وہ ہو جاتا ہے جو اس نے بولا. کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کسی نے کسی کو لعنتی کہا، اگر تو وہ لعنت کا حقدار ہے جس کو لعنتی کہا گیا ہے تو وہ فتویٰ اس کو لگ جائے گا، وہ لعنتی ہو جائے گا. اور اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو وہ فتویٰ دینے والے پر یعنی مفتی پر وہ فتویٰ واپس لوٹے گا اور وہ مفتی اپنے ہی فتوے سے لعنتی ہو. اس نے کافر کہا، وہ حقدار نہیں تو مفتی اپنے فتوے سے کافر ہوگا، مشرک اپنے فتوے سے مشرک ہو جائے گا. اب جب کوئی بندہ صحابہ پر فتوے بازی کرتا ہے، کوئی اسے کافر کہے نہ کہے، اس کے اپنے فتوے نے اسے کافر بنا دیا. کوئی اس پہ لعنت کرے نہ کرے، اس کی اپنی لعنت نے اسے لعنتی بنا دیا. اور میں حیران ہوتا ہوں اہل توحید کی سمجھ میں یہ باتیں کیوں نہیں آتی. یہ جب سے امن کمیٹیاں بنی ہیں انہوں نے مذہب کا بیڑا غرق کر کے رکھا. امن کمیٹیوں میں کیا ہے؟ ایک اہل حدیث ڈال دو، ایک دیوبندی ڈال دو، ایک بریلوی ڈال دو، ایک شیعہ ڈال دو. اب یہ کیا کریں گے؟ یہ جی معاشرے کا امن قائم کریں گے. اب میں فرض کر لیا کہ میں اس امن کمیٹی کا ممبر ہوں. اب مسئلہ پیش آ رہا ہے جی اس گلی سے دلدل نکلے گا. اب میں تو اس امن کمیٹی کا رکن ہوں، بے شک میں اہل حدیث ہوں، لیکن اب امن کمیٹی مجھے پابند کر رہی ہے کہ جی تیری گلی سے گھوڑا نکلے گا تو یہ تیری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس کو باحفاظت یہاں سے لانا. اب میرا دل مانے یا نہ مانے کمیٹی نے مجھے کھڑا کر دیا. میں کہہ رہا ہوں اہل حدیث سے آپ خبردار کچھ نہیں کرو یار، اس کو نکل دیں، اس کو نکل، ہماری عزت کا سوال. اس چیز نے مذہبی غیرت کا جنازہ نکالا اور لوگ بڑے دھڑا دھڑ جی کارڈ چھپا ہے میں امن کمیٹی کا رکن. باہر میں جائے تیری امن کمیٹی جس میں جنت پر بات دوزخ کا تو حقدار بنے، کس نام کی تیری امن کمیٹی؟ میرے بھائیو مذہب الگ چیز ہے. یہ جو جنت اور دوزخ سے بچنا اور جنت میں داخلہ، یہ سیاسی بیسس پر فیصلے نہیں ہوں گے. اللہ کے ہاں رجسٹر ہی اور اللہ کے ہاں رجسٹر ہی اور ہے جس پر اللہ نے فیصلے کر دیے کس کو جنت دینی ہے کس کو نہیں. اور دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، میں بچہ تھا چھوٹا کھیل رہا تھا مدینے کی گلیوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں آپ کو دیکھ کر چھپ گیا. کوئی دروازہ تھا اس کے پیچھے چھپ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ، آپ جہاں میں چھپا تھا اس طرف آئے. میرا منہ تو دروازے کی طرف تھا، پیٹھ میری پیچھے تھی، تو آپ میری پیٹھ کی طرف سے آئے اور میرے دو کندھوں کے درمیان ایسے تھپڑا مارا جیسے کوئی بڑا پیار سے بچے کو اپنی طرف متوجہ کرتا. میں جب متوجہ ہوا تو آپ نے فرمایا معاویہ کو بلا کے لا. معاویہ کو بلا کے. حضرت انس کہتے ہیں میں گیا،
معاویہ کھانا کھا رہے تھے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا معاویہ تو کھانا کھا رہے. آپ خاموش ہو گئے. کچھ ٹائم گزر گیا، 5-7 منٹ کہہ لو. آپ نے پھر فرمایا انس جاؤ معاویہ کو بلا کے. کہتے ہیں میں پھر آیا، معاویہ کھانا کھا رہے تھے. میں نے جا کے بتا دیا معاویہ کھانا کھا رہے. 3 دفعہ جب ایسا ہو چکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تیسری دفعہ انس نے یہ بتایا تو آپ نے فرمایا اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے. اب اس میں 2 باتیں بڑی ہیں. کیا یہ بد دعا ہے؟ ایک. دوسری، کیا یہ جملے معاویہ نے کہے تھے کہ اللہ کے رسول کو جا کر بولو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں؟ ایک صحیح روایت کا اتنا غلط مفہوم، غلط ترجمہ اس کو پہنایا گیا اور غلط مفہوم دیا گیا. تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت انس آئے معاویہ کو بولا، یہ تاثر دیا جاتا ہے. معاویہ کو بولا کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے، انہوں نے کہا جاؤ بول دو میں روٹی کھا رہا ہوں. اس بات میں اور اس بات میں انس آیا، دیکھا معاویہ روٹی کھا رہے، چپ کر کے واپس چلے گئے اور کہا یا رسول اللہ روٹی کھا رہے. معاویہ کو تو پتہ ہی نہیں، حضرت معاویہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے انس کو بھیجا ہے مجھے بلانے کے لیے، ورنہ وہ تو پہلی دفعہ میں کھانا چھوڑ دے. ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تمہیں اللہ کے رسول تمہیں پکارے فوراً جواب دیتے ہوئے اس کی طرف لپکو. حضرت معاویہ کو پتہ تھا، لیکن غلط مفہوم کیا پہنایا گیا کہ انس نے حضرت معاویہ کو بتایا کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے. 3 دفعہ بتایا، 3 دفعہ بولا میں روٹی کھا رہا ہوں. حالانکہ یہ جملے حضرت معاویہ کے نہیں ہیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ جملے حضرت انس کے ہیں، اور حضرت انس نے حضرت معاویہ کو بولا ہی. یہ سیم ایسی بات ہے جیسے آپ یہاں بیٹھے، آپ کے والد نے باہر کسی بچے کو بھیجا کہ میرا بیٹا اس طرح ٹوپی اور اس طرح کوٹ اور اس طرح چشمہ لگا کے بیٹھا ہوا پہلی سال، تو اس کو بولو تمہارے ابو تمہیں بلا رہے. وہ یہاں آیا، اس نے دیکھا اور باہر جا کے بولا وہ خطبہ سن رہا ہے، آپ کا بیٹا خطبہ. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ دیر بعد پھر آیا، انہوں نے پھر جا کے آ کے دیکھا اور کہا وہ بھی خطبہ سن رہا ہے. سیم یہی معاملہ. اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں. حضرت انس نے اپنی طرف سے خبر دی جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ معاویہ روٹی کھا رہا ہے. معاویہ کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا ہے. یعنی صحیح حدیث کا غلط مفہوم جو ہے وہ پہنا ہے. اور عرب میں اس طرح کے جملے ہوتے تھے، تیری ماں تجھے گم پائے. اور یہ نہ بد دعا ہوتی تھی، نہ گالی ہوتی تھی، نہ گیلا ہوتا. تیرا پیٹ نہ بھرے، تیری ناک خاک میں مل جائے. حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ چوری کرے، زنا کرے، ان زنا و ان سرقہ، زنا کرے، چوری کرے، پھر بھی بخشا جائے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی بخشا جائے گا. اس نے تعجب سے پھر پوچھا ان زنا و ان سرقہ، زنا کرے، چوری کرے، پھر بھی بخشا جائے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی بخشا جائے گا. جب اس نے تیسری دفعہ پوچھا نا، آپ نے فرمایا ان راغم انف ابی ذر، اگر ابو ذر جو ہے نا ان کو نہ بخشوانے کے لیے اپنی ناک بھی زمین پہ رگڑے نا، پھر بھی وہ بخشا جائے. اب حضرت ابو ذر غفاری جب بھی یہ حدیث پیش کرتے تھے یہ الفاظ رسول اللہ کے ضرور سناتے تھے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو پھر بھی وہ بخشا جائے. ہر علاقے کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، زبان، اس اعتبار سے. اب دوسرا بڑا اعتراض، جی حضرت معاویہ نے بیعت نہیں، بیعت سے انکار نہیں کیا. کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے بیعت سے انکار کیا. یہ الزام ہے سیدنا معاویہ پر. انہوں نے یہ کہا کہ علی عثمان کے قاتلوں کا قصاص لو
ابھی مجھ سے بیعت سے انکار نہیں، اس بات کا مطالبہ رکھا بیعت سے پہلے کہ حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں وہ آپ کی مجلس میں شامل ہیں، آپ کی بیعت کرنے میں شامل ہیں، آپ خلیفہ ہو، آپ ان سے بدلے جاؤ، ان سے قصاص ہے۔ یہی اعتراض سیدہ عائشہ کا تھا، علی آپ خلیفہ ہیں، ایک خلیفے کو قتل کیا گیا ہے جو آپ سے پہلے خلیفہ تھا، اس کو قتل کیا گیا ہے، اور وہ قاتل آپ کی خلافت میں دندناتے تھے، آپ کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر لی، آپ ان سے قصاص، آپ ان سے قصاص۔ اور حضرت علی نے انکار نہیں کیا تھا کہ میں قصاص نہیں لوں گا، یہ نہیں کہا۔ حضرت علی کہتے تھے قصاص لوں گا لیکن تھوڑا مجھے ٹائم دے، کیونکہ ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا، حضرت عثمان شہید ہو گئے تھے، اور ایک خلفشار تھا مسلمانوں کے اتحاد کا شرازہ بکھرا ہوا تھا، اگر میں اور بھی کچھ لوگوں کو قتل کر دیتا ہوں تو یہ فتنہ اور کھڑا ہوگا، میرے پاؤں جمنے دو، مجھے تھوڑا سا سنبھلنے دو۔ یہ ایک حکمت ہوتی ہے۔ ہم تو دور سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں نا کہ بھی اس نے اس کا قصاص نہیں لیا، اس نے اس کو بیعت نہیں کی، ہم دور سے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آدمی اقتدار کے اندر ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنی مصیبت اور کتنی تکلیف اور کتنی مشکل ہے، جو اقتدار کے اندر ہوتا ہے۔ باہر تو سارے باتیں کرتے ہیں، اب نواز شریف کا دور آئے گا، عمران والے سارے مہنگائی کا رونا روئیں گے، بڑی مہنگائی کر۔ عمران کا دور آئے گا تو مسلم لیگ والے سارے مہنگائی کا رونا روئیں گے، بڑی مہنگائی کر دی، پیٹرول اتنے کا ہو گیا، فلاں اتنے کا ہو گیا۔ جب وہ پارٹی خود اقتدار میں آئے گی وہ مہنگائی کا رونا نہیں روئے گی، وہ بلکہ اس کے جواز پیش کرے، مہنگائی اس وجہ سے ہے، پچھلی حکومت کی وجہ سے، ان کے قرضوں کی وجہ سے۔ کیونکہ اندر جب آدمی آتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے بس میں کیا، میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ۔ خود صدیق اکبر جب خلیفہ بنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، سیدنا علی المرتضیٰ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضرت علی باغی ہو گئے، اس کی ایک ریزن تھی، اس کی ایک وجہ تھی، سارے صحابہ کو سمجھ آ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ سخت بیمار تھی اور حضرت علی تیمارداری میں مصروف تھے، انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کرتا۔ بیعت میں دیر ہو جانا یا کوئی مطالبہ سامنے آ جانا الگ بات، اور بیعت سے انکار کرنا یہ الگ۔ 6 مہینے تک سیدنا علی المرتضیٰ نے بیعت نہیں کی، اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر پہ بلایا، کچھ باتیں کی، صدیق اکبر بھی رو پڑے، اور حضرت علی کی، اہل بیت کی، حضرت فاطمہ کی شان بیان کی۔ پھر حضرت علی اٹھ کر مسجد میں آئے، سب کے سامنے صدیق اکبر کی بیعت، بات ختم ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اقتدار یا کہ اس کے بھوکے تھے پیسے کے کہ نہیں یہ خلافت تو مجھے ملنی چاہیے۔ تیسرا بڑا دھوکہ غدیر خون سے دیا جاتا ہے۔ غدیر ایک جگہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے، مینا میں زوال 13 تاریخ کو زوال کے بعد کنکریاں مار کر وہاں سے نکلے اور مکہ چھوڑ دیے اور مدینے کی طرف سفر شروع کیا۔ اور مدینے کی طرف سفر کرتے کرتے یہ غدیر جو ہے یہ مدینے اور مکے کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں آپ 18 ذی الحجہ کو پہنچے۔ گویا 13 کو سفر کیا اور 18 ذی الحجہ کو آپ 13 سے 14 15 16 17 5 دن آپ لگا لیں۔ 5 اونٹوں کا سفر تھا، 5 دن بعد آپ غدیر کے مقام پر پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک قافلے کی قیادت، تو 300 لوگوں پر مشتمل تھا قافلہ، اس کی قیادت سونپی ہوئی تھی۔
اور اس کو کہا تھا کہ فلاں قبیلے پہ تم نے، وہ یمن کا ایک قبیلہ تھا، اس پہ حملہ کرنا ہے، اور ان لوگوں نے جنگ بھی کی، اور آخر اللہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح دی اور کافی سارا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ کیونکہ یہ جو سید لوگ ہیں آل رسول اہل بیت میں سے، اللہ نے قرآن مجید میں ان کا ایک خمس مقرر کیا، ان پر صدقہ خیرات زکوٰۃ حرام۔ یہاں تو مانگنے کا بلکہ ٹائٹل یہ بن گیا ہے کہ سید بولیں گے تو اس کو لوگ زیادہ دیں گے، میں سید ہوں آل رسول۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا لا نأکل صدقۃ، ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے اوپر اللہ نے حرام کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کن پر؟ آپ نے فرمایا میرے پورے اہل بیت پر۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اہل بیت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا آل عباس، آل علی، آل عقیل، یہ حضرت علی کے بھائی تھے عقیل، اور حضرت علی کا نام لیا، اور پھر عباس کا نام لیا، اور آل جعفر، یہ بھی حضرت علی کے بھائیوں میں سے تھے۔ یہ چاروں خاندانوں کو آپ نے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس نسل میں جو بھی آئے گا اس پر صدقہ بھی حرام ہے، زکوٰۃ بھی حرام، زکوٰۃ بھی حرام۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جو ان میں غریب لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کے طور پر ایک سلسلہ رکھا تھا کہ جو بھی مال غنیمت آتا جنگوں میں سے، اس کے پہلے 5 حصے کیے جاتے، 5 ڈھیریاں بنائی جاتی، اور ایک ڈھیری اس اہل بیت کے لیے ہوتی، باقی 4 مجاہدین میں تقسیم ہوتی۔ وہ ایک ڈھیری خمس وہ للہ ولرسول ہی، یعنی یہ اللہ کا حق ہے جو سب سے پہلے اہل بیت کے لیے نکال دیا جاتا۔ حضرت علی نے وہ جو یمن سے مال آیا تھا اس میں کافی قیمتی چادریں بھی تھی، بہت سارے مال، ان کو 5 حصوں میں بانٹا۔ بانٹنے کے بعد ایک حصہ اہل بیت میں تقسیم کر دیا، اور باقی 4 حصے ابو رافع سے کہا کہ ابو رافع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر چکے ہیں مکے سے، میں بھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، یہ میں قافلے کی کمان تیرے سپرد کرتا ہوں، اور یہ جو بچا ہوا مال ہے یہ بھی تو مجاہدین میں تقسیم کر دے۔ البتہ خمس انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے اہل بیت میں تقسیم کر دیا۔ جب حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غدیر خم کے مقام پر پہنچے، آپ نے یہاں کیا، اور وہ جو ابو رافع والے قافلے والے لوگ تھے جو پہلے حضرت علی کے قافلے میں تھے، اب ان کی سپہ سالار ابو رافع بن چکے تھے، انہوں نے ابو رافع سے کہا کہ علی نے ہمیں حصہ تھوڑا دیا ہے، تو مہربانی کر کوئی اپنے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یار، کوئی اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کوئی ہمارا حصہ بڑھا دے۔ انہوں نے وہ ایک چادر کی بجائے 2 چادریں کر دی، اور حتیٰ کہ 2 چادریں دینے میں وہ جو خمس اہل بیت کا تھا اس میں سے بھی تقسیم کرنا پڑا۔ جب غدیر کے مقام پر پہنچے تو حضرت علی نے بھی دیکھا کہ ان کے پاس، میں تو ان کو ایک چادروں کا کہہ کے آیا تھا، یہ 2 تو انہوں نے خمس والی چادریں بھی ان کو دے دی۔ انہوں نے ابو رافع سے کہا یہ تو کیسی تقسیم کی؟ انہوں نے کہا لوگ درخواست کرنے لگے، تو انہوں نے کہا درخواست تو انہوں نے مجھ سے بھی کی تھی، لیکن میں نے تو انہیں نہیں دیے۔ یہ جب کسی کو جیسے کوئی عبوری وزیر اعظم بنا دیتا ہے نا، پھر وہ کرتا ہے کہ یار میرے دن تو تھوڑے ہیں، 2-3 دن ہیں، چلو اس کو بھی نوکری دے دو، اس کو بھی نوکری دے دو، اس کو بھی دے دو، بعد میں میری تعریفیں تو کرے گا نا۔ اب یہی سوچ کے سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھئی چلو مجھے اختیار مل گیا، اور یہ مجاہدین بھی ہیں، یہ بھی نہیں کہ میں کوئی اپنے خاندان میں بانٹ رہا ہوں، دے تو انہی کو رہا ہوں نا، اور ان کا حق بھی، چلو ایک کی بجائے 2 مانگنے کا۔ جب وہاں غدیر کے مقام پہ گئے اور حضرت علی نے یہ اعتراض کیا، نہ صرف اعتراض کیا بلکہ ان سے ایک چادر واپس لی۔ اب یہ ایک فطری چیز ہے کہ آپ مجھے ایک گفٹ دیں اور دوسرا بندہ آ کے بولے قاری صاحب کو نہیں دو، اس کو دو،
یہ اس کے حقدار نہیں. تو بھلے مجھے اس گفٹ کی ضرورت نہ ہو، لیکن دے کر جو مجھے واپس لیا گیا، یہ چیز میرے دل میں اس بندے کی نفرت بٹھا ہے. یار لگتا ہے یہ بندہ میرے خلاف ہے. وہ بندہ محبت سے گفٹ لایا اور یہ کہہ رہا ہے اس کو نہیں دو، اس کو دو. جب حضرت علی نے ایک ایک چادر واپس لے لی تو ظاہر بات ہے ان لوگوں کے دلوں میں ابو رافع کی محبت بیٹھ گئی اور حضرت علی کے بارے میں کچھ نفرت جیسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ بھی انہوں نے دو دو چادریں دی، اس نے ایک ایک واپس لی. یا تو کسی کے منہ میں انگلی دو نہیں، اور اگر دے دی پھر جھٹکے سے کھینچو گے تو وہ چھل سکتی، وہ دانتوں سے چھل سکتی. یا تو پہلے دو دیتے ہی نہیں، اور جب دو دی ہیں اب ایک جب واپس لوگے تو سامنے والے کے دل میں کوئی نہ کوئی بات آئے گی. صحابہ بے شک صحابہ تھے، لیکن تھے تو انسان. کلہم عدول، عدالت کے معاملے میں سارے سچے، صحابی پر جرا نہیں. محدثین بھی صحابی کے بعد جرا شروع کرتے ہیں. یہ آ جائے کہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے، یہی دلیل ہے اس بات کی کہ سچا ہے، اس پر جرا نہیں کی جاتی. لیکن صحابہ انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہیں. اس بات کو دل و دماغ میں بٹھائیے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. صحابہ عادل ہیں، معتبر ہیں، آپ ان پہ اعتبار کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں. وہ سچے ہیں، نیک ہیں، لیکن معصوم نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ان سے بشری تقاضے سے لغزش، بھول ہو سکتی، اس لیے کہ معصوم نہیں ہے. معصوم عن الخطا وہ نہیں ہے. ہاں یہ رتبہ اللہ نے انبیاء کو دیا، انبیاء کو اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے، وہ معصوم ہے. وہ یعنی دینی معاملات میں، شرعی معاملات میں ایسی کوئی بھول ان سے سرزد نہیں ہوتی. اور اگر بشری تقاضے سے کہیں سرزد ہو جائے اللہ فوراً جبریل کو بھیج کر اس کی اصلاح کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول ایسے نہیں ایسے. وہ پھر غلطی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اور انبیاء اللہ کی نگرانی میں کام کر رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. صحابہ سارے کے سارے کلہم عدول، سارے کے سارے عادل ہیں، سارے بھروسے کے قابل ہیں، سارے معتبر ہیں، لیکن خطا سے پاک ہیں. صحابہ کرام سے چوری سرزد ہوئی، بعض صحابہ سے زنا ہوئے جن پر اللہ کے رسول نے حدیں جاری کی. اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس بنیاد پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. وہ کروڑہا درجے ہم سے بہتر تھے، بہتر ہیں اور بہتر رہیں گے. اللہ نے ان کے بارے میں کہا اگر یہ صحابی رسول ایک مد جو، ایک مٹھی جو سمجھ لو، اگر اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے اور تم اللہ کی راہ میں احد پہاڑ سونے کا بنا کے اللہ تمہیں دے دے اور احد پہاڑ کا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ کے رسول کا صحابی ایک مد جو خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اجر میں وہ صحابی تم سے زیادہ ہے، اجر میں وہ تم سے زیادہ ہے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوقیت دی ہے، اس فوقیت کو تو آپ کو ماننا پڑے گا. پھر حضرت علی کا حضرت علی سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کوئی ناجائز بھی نہیں تھا. آج لوگ یہ بھی ایک بیس بناتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت یزید جو ہے وہ حضرت حسین کے قتل میں ملوث نہیں، وہ قاتل نہیں. بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں وہ قاتل نہیں؟ اچھا وہ نہ قاتل تھا، نہ اس نے قتل کا حکم دیا، نہ اس نے قتل پر رضامندی کا اظہار کیا. تینوں باتیں حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں. دنیا کی کسی معتبر کتاب سے نہ اس کا قاتل ہونا، نہ قتل کا حکم دینا اور نہ قتل پر راضی. اب لے دے کے ان کا آخری بڑا اعتراض اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. اچھا جی مان لیا اس نے قتل بھی نہیں کیا، قتل کا حکم بھی نہیں دیا،
قتل پر راضی بھی نہیں ہوا تو حضرت حسین کے قاتلوں کو سزا دی. یہ سب سے بڑا مین اعتراض ہوتا ہے ان تینوں باتوں کو ختم کرنے کہ جب سزا نہیں دی اس کا مطلب ہے وہ راضی تھا، اس کا مطلب ہے وہ راضی تھا. اس کا آسان جواب یہ ہے. بلکہ کچھ دن پہلے مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جی یزید نے حضرت حسین کے قاتلوں کو سزا دی تھی. میں نے کہا ہاں. بولے کہاں دی تھی اور کیا سزا دی تھی؟ میں نے کہا اتنی دی تھی جتنی حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو دی. اتنی سزا دی جتنی حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو. دیکھیے حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ بھی تو یہی ہے نا کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا دو. حضرت عائشہ کا بھی مطالبہ یہی ہے. حضرت علی کہہ رہے ہیں میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں، ابھی اس پوزیشن میں. اب حضرت علی کو تو نہیں کہتے نا کہ اگر عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ قتل عثمان میں ملوث ہے. حضرت علی کے بارے میں تو آپ یہ شک نہیں کرتے نا. تو یہ بات وہاں بھی تو سوچی جا سکتی، وہاں کیوں نہیں سوچی جا سکتی؟ میرے بھائی یہ جو عقیدے کے خاص کر معاملات اور جنت دوزخ کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ تاریخی حوالوں پر نہیں رکھے جاتے. تاریخ تو بے سند بات. ہاں احادیث ایسی ہیں جن میں سندیں موجود ہیں، صحیح اور ضعیف کا پتہ چلتا ہے، کھوٹے اور کھرے کا پتہ چلتا ہے. فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون. نیکیاں کرنے والے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے مہاجر اور انصار جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنی دکانیں، اپنا بینک بیلنس اللہ کے دین کی خاطر سب پر چھوڑ جانے والے، اپنے علاقے اور وطن کو خیر باد کہنے والے، من المہاجرین والانصار. وہ مہاجرین میں سے بھی تھے، انصار میں سے بھی تھے. لٹے پٹے مہاجرین جب مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ میں آ کر کے جب داخل ہوئے، اللہ رب العالمین نے مواخات قائم کی، دونوں میں بھائی چارے کا ایک رشتہ قائم کیا. انصار سے کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، لٹے پٹے آئے ہیں. صحابہ کرام نے، انصار نے وہ مثال قائم کی کہ دنیا آج تک اس کی نظیر پیش نہیں کر سکی. جس کا ایک کمرے کا مکان ہے تو بیچ میں وہ بھی دیوار پھینک دیتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول نے تجھے میرا بھائی بنایا، آدھا کمرہ تیرا ہے آدھا کمرہ میرا ہے. اس طرح کی بھائی چارے کی فضا. پھر مہاجرین بھی اس قدر خوددار اور غیرت والے تھے. آپ اہل مدینہ سے کہتے ہیں آپ تو تجارت یا کھیتی باڑی کرتے ہو، ہم تو کھیتی باڑی نہیں جانتے چونکہ مکہ میں نہیں ہوتی. ہمیں مدینے کی منڈیوں کے راستے بتا دو، ہم تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتے. ہم کچھ نہ کچھ وہاں کاروبار کر کے، چھوٹا موٹا خرید و فروخت کر کے اپنی معیشت کو سنبھالیں گے، ان پر جا کر کے بوجھ نہیں بنے. اللہ کے حبیب جب مدینے پہنچ گئے ہجرت کر کے، مدینے پہنچنے کے بعد آپ نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا. اس میں ایک چھوٹا سا درس دیا. عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو پتا چلا کہ مکہ سے ہجرت کر کے کوئی پیغمبر مدینے میں آیا ہے. وہ بھی مدینے میں آباد تھے. یہود و نصارہ کے بڑے قبیلے ہجرت سے پہلے مدینے میں آباد. عبداللہ بن سلام رسول اللہ سے ملنے کے لیے آئے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے رخ انور پر جب میری پہلی نگاہ ڈلی، میں تو چونکہ تورات کا عالم تھا، میں نے تورات میں ساری نشانیاں پڑھ رکھی تھی وہ آخری پیغمبر کیسا ہوگا. آپ لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے افشوا السلام،
ارے سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، ارے ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلوا باللیل والناس نیام، جب راتوں کو لوگ سو جایا کرتے ہیں تم اللہ کے حضور اٹھ جایا کرو، راتوں کو نمازیں پڑھا کرو۔ فرماتے ہیں آپ یہ جملے فرما رہے تھے، میں نے جب آپ کے رخ انور پر نگاہ ڈالی میرے دل نے یہ گواہی دی، ان ھذا الوجہ، بے شک یہ چہرہ، لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ میرے دل نے گواہی، ایمان چہروں سے بھی نظر آتا ہے، چہروں سے بھی نظر آتا ہے، سچ چہروں سے جھلکتا ہے۔ حضرت معاویہ پر تان کرنا بڑا آسان، اللہ کے رسول نے سیدنا معاویہ کو دعا دی تھی، فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا کر، حساب کا علم عطا کر، اور عذاب سے اسے بچا، عذاب سے اسے بچا۔ ایک موقع پر آپ نے دعا دی اللہ معاویہ کے ذریعے ہادیا مہدیہ، معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی، ان کو خود بھی ہدایت یافتہ بنا اور لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت دی۔ جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی وہ خود گمراہ ہوگا۔ اور ان کی صحابہ کرام میں حیثیت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود فقیہ صحابہ میں سے ہے، اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دعا دی تھی اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا عالم، حافظ، قاری اور دین کی فقاہت اسے عطا کر دے۔ وہ کہتا ہے ان کو کسی بندے نے آ کے کہا کہ میں معاویہ سے ہو کے آ رہا ہوں، وہ تو ایک وتر پڑھتا ہے۔ اب اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا معاویہ تھے بھی اہل حدیث، اور ان خبیثوں کو اس لیے بھی بولتا ہے کہ وہ اہل حدیث۔ اب حضرت معاویہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا جا رہا ہے وہ معاویہ ایک وتر کرتا ہے، ایک وتر پڑھتا ہے۔ بعض کیا ایک وتر بھی ہوتا ہے کیا؟ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک بھی رکعت ہوتی ہے نماز، ایک رکعت کیسے ہوتی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا صاحب اس نے جو کچھ کیا وہ سچ کیا، فَإِنَّهُ فَقِيهٌ، اس لیے کہ وہ فقیہ ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ معمولی بندہ نہیں ہے، وہ دین کو سمجھتا ہے، سنن کو جانتا ہے، وہ فقاہت رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو ان باتوں میں نہیں پڑ، اس نے جو کچھ کیا صحیح کیا، وہ فقیہ۔ یہ صحابہ کی ان کے بارے میں ہے۔ اور نبی کا احترام اس قدر ہے، ایک دن مدینے تشریف لائے، سید عائشہ کی طرف پیغام بھیجا کہ امی جان آپ کے پاس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہو تو مجھے بھیجیے۔ حضرت عائشہ نے ایک چادر بھجوائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی دفعہ استعمال کر چکے تھے۔ حضرت معاویہ نے فوراً وہ چادر، حالانکہ یہ شام کا اور بہت بڑی ریاست کا بادشاہ جس کو لوگ کہتے ہیں یہ خلافت تو ختم ہو گئی تھی، ملوکیت چل رہی تھی، بادشاہت تھی، یہ بادشاہ اس چادر کو اپنے اوپر، پرانی چادر اپنے اوپر لپیٹتا ہے، کس محبت میں کہ میرے رسول نے اسے لپیٹا ہے، اس وجہ سے اس چادر کو اپنے اوپر لپیٹا۔ حضرت عائشہ نے کچھ منہ مبارک بھیجے، گلاس منگوایا، پانی منگوایا، منہ مبارک اس گلاس کے اندر دھوئے اور دھونے کے بعد اس پانی کو آدھا پی لیا اور آدھا اپنے چہرے پر، جسم پر ڈال دیا۔ یہ رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ یہ نبی کے دشمن اور نبی سے بغض رکھنے والے لوگ ایسے نہیں، اپنے ایمان بچائیے، ایمان کو محفوظ کیجیے، اور صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھنے سے اللہ سے پناہ مانگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، بد زبانی نہیں کرو۔ باتیں طویل ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ بھی جو ہو سکے گا انشاءاللہ یہ ساری باتیں انشاءاللہ زیر بحث رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائے، اور شیطان کے ہر حد کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ